الرحمن الرحیم۔ یہ تیسرا کلپ قرآن پاک کے تعارف کے تعلق سے اس عنوان پر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہے۔ یہ تو سب لوگ کہتے ہیں کہ ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک، لیکن یہ کہنا کہ قرآن پاک عظیم ترین نعمت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کم ہی لوگ اس کو پیش کرتے ہیں۔ اول تو استعدار نہیں ہے لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ دنیا کی عظیم ترین نعمت ہے۔ قرآن پاک میں کہیں نہیں کہا ہے، لیکن امپلائڈ ہے اس کے اندر، کہ جس طریقے سے وہ بات کرتا ہے اس سے لگتا ہے کہ یہ عظیم ترین نعمت ہے۔ اس کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ پہلے کچھ عقلی دلیلیں آپ کے سامنے دوں گا، پھر قرآن پاک سے کچھ دلیلیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عقلی دلیل کے تعلق سے مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ دنیا کے اندر بہت سی نعمتیں کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بکھیر دی ہیں، ہماری صحت، ہماری زندگی، ہماری ارد گرد ماحول کی نعمتیں، ہر چیز۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، سورہ ابراہیم کی 34ویں آیت میں، سورہ نمل کی 18ویں آیت میں اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یاد دہانی کراتا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرو تو تم ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ تو یہ اس قسم کی نعمتیں جو کہلاتی ہیں، ان میں دونوں قسم کی نعمتیں ہیں، کچھ مادی نعمتیں ہیں، کچھ معنوی نعمتیں ہیں۔ مادی نعمتیں بھی اتنی زیادہ ہیں جس کا ہم شمار نہیں کر سکتے، اور معنوی نعمتیں بھی، جیسے معنوی نعمت عقل ہے ہمارے پاس، معنوی نعمت ہمیں اللہ تعالیٰ الہام کرتا ہے تقویٰ کا اور فجور کا، ہمیں ان اخلاق دیا ہوا ہے، کچھ اس کی نعمتیں بھی ہمارے پاس ہیں۔ تو کچھ نعمتیں مادی نعمتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی تمام ہی نعمتیں جو ہیں ان کو ہم شمار نہیں کر سکتے کائنات میں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب میں نے یہ عرض کیا کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، تو کچھ اس کے لیے کوئی ثبوت بھی ہونا چاہیے۔ تو ثبوت کیسے لاؤں؟ ثبوت کیسے لائیں گے آپ؟ اس لیے کہ ایک سے ایک بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس کے لیے میں صرف آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ اللہ کے کلمہ کن سے وجود میں آئی ہیں۔ بہت سمپل سی بات ہے، جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ اللہ کی کلمہ کن سے، یعنی وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی پیدا کردہ ہے، اللہ نے پیدا کی ہے وہ۔ لیکن کلام اللہ کیا ہے؟ اللہ کی صفت۔ یہ اللہ کے کلمہ کن سے وجود میں نہیں آیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا مظہر ہے، یہ اللہ کا خود، اللہ کی خود صفت ہے۔ کلام اللہ اللہ کی صفت ہے۔ تو صفت اور مخلوق میں جو فرق ہوتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ میرا ایک ایٹریبیوٹ ہے، میری ایک صفت ہے، ایک میری چیز، ایک تخلیق کوئی ہو سکتی ہے، حالانکہ تخلیق انسان کی نہیں ہوتی، تخلیق تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال لوگ کہہ دیتے ہیں تخلیق کو۔ تو گویا کہنا یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کلمہ کن سے وجود میں آئی ہیں، اور وہ تخلیق ہے، تخلیق خداوندی ہے۔ صرف کلام اللہ ایسا ہے جو کہ صفت ہے اللہ۔ اس لحاظ سے دیکھیں تو جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ سب محدود ہیں، فائنائٹ ہیں، اور اللہ خود انفائنائٹ ہے، لافانی ہے، لامحدود ہے، لہذا اس کا کلام بھی انفائنائٹ ہے، لامحدود ہے۔ تو اگر یہ نعمت ہے، اور یہ نعمت ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے، اس سے تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا، تو پھر یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اب ایک سوال اور آ گیا، وہ یہ ہے کہ اخروی نعمتیں جو ہیں اللہ کی، کیا اس سے بھی بڑی نعمت ہے قرآن پاک؟ تو میں عرض کروں گا کہ اخروی نعمتیں ہیں اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اخروی نعمتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے طفیل میں ملیں گی۔ جن لوگوں نے یہ دنیا میں اس کلام پاک پر ایمان لا کر زندگی کو سنوار لیا ہوگا، اس کے انعام کے بطور اس کو نعمتیں ملیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک وجہ بنا ان نعمتوں کا، تو قرآن آگے ہو گیا، ایک بات۔ اور دوسری بات رہ گئی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کو جو بنایا ہوگا، اللہ تعالیٰ آخرت کو جو بنائے گا وہ بھی تو کلمہ کن سے ہی بنائے گا، اور کلمہ کن سے جو کچھ بھی بنائے گا وہ تو مخلوق ہی ہوگی۔ ظاہر ہے جنت کی نعمتیں بھی تو مخلوق ہی ہوں گی، یعنی بنائی ہوئی ہوں گی اللہ کے کلمہ کن سے وجود میں آئی ہوں گی، لہذا قرآن پاک سے زیادہ بڑا ہو گیا، اس سے بڑا۔ ایک بس سوال رہ جاتا ہے
جو ایک اچانک سے خیال آ جاتا ہے کہ وہاں دیدار الہی بھی ہوگا، اور وہ تو بہت یعنی اس کو آپ کیسے سمجھائیں گے؟ تو میں عرض کروں گا کہ دیدار الہی کیا ہے؟ دیدار الہی میں انسان کی بصارت کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کر دے گا جنتیوں کی کہ وہ جو ہے دیکھنے لگے گا۔ یہ بصارت کو اللہ تعالیٰ یعنی وہ مقام دے دے گا، اس کی بصارت کو وہ اتنا بڑھا دے گا جس کی وجہ سے وہ دیکھ سکے قرآن پاک کو، کیونکہ لا یدرکہ الابصار، دنیا میں تو نہیں دیکھ سکتا وہ، قرآن پاک خود کہہ رہا ہے آخرت میں دیکھ لے گا، وہ وہاں دیکھ لے گا ان لوگوں کو جو مومن ہوں گے۔ تو یہ دیدار الہی بھی جو ہوگا اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے ہوگا۔ اب اللہ کے کلمہ کن سے ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کرم سے ہوگا، اور وہ جو ہے اللہ کی طرف سے ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک اس سے بھی بڑا ہے، یعنی جنت میں جتنی نعمتیں ہیں ان سے بھی بڑی نعمت ہے، دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں ان سے بھی بڑا ہے، آخرت میں جتنی بھی نعمتیں ہیں اس سے بھی بڑا ہے، اور دیدار الہی بھی انسان کو اللہ رب کریم اپنے کرم سے عطا فرمائے گا کلمہ کن کے ذریعے سے، تو اس سے بھی بڑا ہوا یہ، یعنی انسان کو جو اہلیت مل گئی، جو قابلیت ملی کہ وہ دیکھ سکے۔ اللہ کے دیدار تو ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کو ملی، وہ دیکھ پا رہا ہے، تو اس سے بہتر ہوا، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ چیز۔ اب آخری چیز رہ گئی، وہ رہ گئی یہ کہ عقل سے بھی بڑا ہے کیا؟ جی ہاں، عقل سے بڑا ہے۔ اس دنیا میں بھی دنیا والے بھی یہ کہتے ہیں عقل سے بڑا ہے، کیوں؟ کیونکہ دنیا میں آپ اگر غور کریں تو جمہور جو ڈیموکریسی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ایک انسان کی عقل ناکافی ہے فیصلہ کرنے میں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یعنی اتنے لوگ مل کر کے قانون کیوں بنایا کرتے؟ ایوانوں میں قانون بنانے کے لیے بہت لوگ مل کر کے سوچتے ہیں، تھنک کرتے ہیں، اپنی سر عقل لڑاتے ہیں، اس کے بعد ایک فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نظر میں بھی عقل محدود ہے، اور وہ جو ہے کلیکٹیو وزڈم کے تھرو جو ہے فیصلے کرتے ہیں، کلیکٹیو وزڈم۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اب کلیکٹیو وزڈم انسانوں کی ہوگی تو فائنائٹ ہوگی، ٹوٹل ملا کے کچھ بھی کر لیں، کتنے ہی لوگ ملے تو فائنائٹ ہوگی، تو فائنائٹ وزڈم فائنائٹ وزڈم ہوگی، تو عقل وزڈم فائنائٹ ہے، اور کلیکٹیو وزڈم بھی فائنائٹ رہے گی، کیونکہ وہ انسانوں کے ملٹیپلیکیشن کے ساتھ وجود میں آتی ہے دنیا میں بھی۔ لیکن قرآن پاک جو ہے اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے، اللہ کی طرف سے اللہ کی صفت ہے، لہذا یہ اس سے بھی بڑا، یہ اس سے بھی عظیم نعمت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک خود کہتا ہے، اور ہمارے مفسرین کرام بھی میں فرماتے ہیں کہ قرآن پاک تو آیا ہی ہے عقل کی اصلاح کے لیے، عقلی کی اصلاح کے لیے آیا ہے، کیونکہ انسانی عقل جو ہے ٹھوکریں کھاتی ہے، انسانی عقل بہت بڑی ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے، ہم اس سے انکار نہیں کرتے، لیکن انسانی عقل بھی ٹھوکر کھا جاتی ہے بہت بار، تجربات کی عقل تو ٹھوکر کھائی جاتی ہے، اس کے علاوہ بھی ٹھوکر کھا جاتی ہے، کیونکہ وہ محدود ہے انسان، جب انسان محدود ہے تو پھر قرآن پاک اس سے زیادہ بڑا ہوا، تو قرآن پاک سے بڑی نعمت اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس کا استحضار ہمیں رکھنا چاہیے۔ یہ بات کم آتی ہے، میں نے آپ کے سامنے یہاں اس لیے رکھ رہا ہوں، اور قرآن پاک خود کیسے کہتا ہے اس بات کو؟ تو قرآن پاک یہ کہتا کہ یہ عظیم ترین نعمت ہے، شاید لوگوں کے سمجھ نہیں آتا، لیکن قرآن پاک سورہ دخان میں اور سورہ لیلۃ القدر میں، سورہ قدر میں کیا کہتا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ آپ نے غور کیا کبھی قرآن پاک کے بارے میں نہیں بتایا گیا؟ قرآن پاک جس رات میں نازل ہوا وہ ظرف ہے، وہ برتن ہے، وہ وہیکل ہے، وہ ویسل ہے، اس ویسل کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس ویسل کے بارے میں کہا جا رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی اس تم رات کو کیا پہچانو گے؟ تو رات کو ہی نہیں پہچان سکتا، رات کا ادراک نہیں کر سکتا کوئی انسان، تو قرآن پاک کا ادراک کیا کر سکتا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ قرآن کا تعارف اگر قرآن پاک کو کچھ الفاظ کی شکل میں کرایا جاتا تو انسان نہیں سمجھ سکتا، تو قرآن پاک کے بجائے اس رات کا تعارف کرایا گیا، اس کی عظمت کا استحضار کرایا گیا، اس کی عظمت کے بارے میں بتایا گیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اس کا مطلب پھر یہاں پر یہ بات آئی کہ قرآن پاک سے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ قرآن پاک کی کتنی آیت، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ،
تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. کتنی آیتیں ہیں قرآن پاک میں، سب کے سب یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن پاک سے زیادہ عظیم کوئی ہے ہی چیز نہیں. اللہ رب کریم مجھے اور آپ لوگوں کو اس بات کی سمجھ عنایت فرما دے کہ ہم یہ جان جائیں کہ قرآن پاک سے زیادہ عظیم کوئی نعمت ہے نہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.